موٹر وے پر سفر کرتے ہوئے جب خانیوال انٹرچینج سے ملتان روڈ پر اترا تقریباً 1300 روپے ٹول کٹ گیا۔ ناظرین، پاکستان میں آج ایک عام شہری اپنی روزمرہ زندگی کے تقریباً ہر مرحلے پر کسی نہ کسی صورت میں ٹیکس کی ادائیگی کرتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آمدنی بڑھانے کا سب سے آسان ذریعہ نئے محصولات عائد کرنا بن گیا ہے۔ پیٹرولیم لیوی اس کی نمایاں مثال ہے۔ غیر ضروری سرکاری اخراجات کم کیے جائیں اور ٹیکس کا بوجھ زیادہ منصفانہ انداز میں تقسیم کیا جائے۔ آج لاہور سے ملتان جاتے ہوئے جیسے ہی نواز شریف انٹرچینج ٹول پلازا سے رنگ روڈ پر چڑھا تو میرے ایم ٹیگ سے 100 روپے منع ہو گئے۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ ابھی چند دن پہلے ہی رنگ روڈ پر داخلے کا ٹول صرف 70 روپے تھا۔ اسی طرح موٹر وے پر سفر کرتے ہوئے جب خانیوال انٹرچینج سے ملتان روڈ پر اترا تقریباً 1300 روپے ٹول کٹ گیا، حالانکہ چند دن پہلے یہی فیس 1000 روپے سے کچھ زیادہ تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دنیا بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر لیوی ٹیکس میں اضافہ جو براہ راست حکومت کے خزانے میں جاتا ہے، اس کا بین الاقوامی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے کیا تعلق ہے؟ اسی طرح شاہراہوں اور موٹر ویز کے ٹول ٹیکس میں بار بار اضافہ بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ آخر یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا موٹر ویز اور شاہراہوں پر بھی پیٹرول مہنگا ہونے کے اثرات اسی تناسب سے پڑتے ہیں کہ ہر چند ماہ بعد عوام پر ٹول ٹیکس کا نیا بوجھ ڈال دیا جائے؟ ناظرین، ریاست کا بنیادی فرض یہ ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو تحفظ، انصاف، تعلیم، صحت اور بنیادی سہولیات فراہم کرے، اور ان خدمات کی فراہمی کے لیے حکومت عوام سے ٹیکس وصول کرتی ہے، جو دنیا کے ہر مہذب ملک میں ایک تسلیم شدہ اصول ہے۔ لیکن جب ٹیکسوں کی تعداد بڑھتی جائے، بوجھ عام آدمی پر منتقل ہوتا رہے اور اس کے بدلے عوام کو مناسب سہولیات نہ ملیں، تو سوال اٹھنا فطرتی ہے کہ آخر یہ رقم کہاں خرچ ہو رہی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں آج ایک عام شہری اپنی روزمرہ زندگی کے تقریباً ہر مرحلے پر کسی نہ کسی صورت میں ٹیکس کی ادائیگی کرتا ہے۔ وہ اشیاء ضروریہ خریدے تو سیلز ٹیکس، گاڑی میں سفر کرے تو پیٹرول لیوی، موٹر وے استعمال کرے تو ٹول ٹیکس، بجلی اور گیس استعمال کرے تو مختلف سرچارجز اور ٹیکس۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آمدنی بڑھانے کا سب سے آسان ذریعہ نئے محصولات عائد کرنا بن گیا ہے، جبکہ اخراجات میں کفایت شعاری، ٹیکس نیٹ کی توسیع اور مالی نظم و ضبط پر نسبتاً کم توجہ دی جاتی ہے۔ پیٹرولیم لیوی اس کی نمایاں مثال ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوں یا زیادہ، عوام کو اکثر یہ احساس رہتا ہے کہ ریلیف کا بڑا حصہ مختلف لیویز اور ٹیکسوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ٹول ٹیکس بھی ایک مستقل مالی بوجھ بن چکا ہے۔ ناظرین، شہری سوال کرتے ہیں کہ اگر سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کے لیے ٹیکس پہلے ہی ادا کیے جا رہے ہیں تو بار بار اضافی ادائیگی کا کیا منطق ہے، اور ان رقوم کے استعمال میں شفافیت کس حد تک موجود ہے؟ حکومت کا موقف یہ ہوتا ہے کہ یہ محصولات قومی ترقی، قرضوں کی ادائیگی اور بنیادی ڈھانچوں کی تعمیر کے لیے ضروری ہیں۔ یہ دلیل اپنی جگہ اہم ہے، لیکن عوام یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وصول کیے گئے محصولات کے استعمال کی واضح تفصیلات سامنے آئیں، غیر ضروری سرکاری اخراجات کم کیے جائیں اور ٹیکس کا بوجھ زیادہ منصفانہ انداز میں تقسیم کیا جائے۔ ناظرین، ایک صحت مند معیشت کی بنیاد صرف زیادہ ٹیکس وصول کرنے پر نہیں، بلکہ عوام کے اعتماد پر بھی قائم ہوتی ہے۔ جب شہری محسوس کریں کہ ان کے دیے ہوئے ٹیکس کے بدلے بہتر سڑکیں، معیاری تعلیم، مؤثر صحت کی سہولیات، محفوظ ماحول اور شفاف حکمرانی مل رہی ہے، تو ٹیکس دینا ایک قومی ذمہ داری محسوس ہوتا ہے، نہ کہ مجبوری۔ ناظرین، حکومتوں کو یہ بوجھنا ہوگا کہ عوام کی برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ پہلے ہر ماہ پیٹرول مصنوعات میں اضافہ، پھر 15 روز، پھر ہفتہ وار، اور اب روزانہ اضافہ، جس طرح موجودہ حکومت
عوام کو آہستہ آہستہ نچوڑ رہی ہے، اس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ معاشی اصلاحات کا مطلب صرف نئے محصولات عائد کرنا نہیں، بلکہ سرکاری فضول خرچی کا خاتمہ، بدعنوانی پر قابو، ٹیکس چوری کی روک تھام اور ریاستی وسائل کے منصفانہ استعمال کو یقینی بنانا بھی ہے۔ جب تک یہ توازن قائم نہیں ہوتا، عام آدمی کے ذہن میں یہی سوال گردش کرتا رہے گا کہ کیا ٹیکس واقعی قومی ترقی کے لیے لیا جا رہے ہیں یا عوام پر مالی بوجھ ہیں، اور مسلسل اضافہ ہی آسان ترین حکومتی راستہ بن چکا ہے۔